اس امت میں 73 فرقے ہوں گے. کتنے؟ 73 فرقے ہوں گے. 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا. یہ حدیث تو سن رکھی ہوگی نا آپ نے. صحابہ اکرام فوراً تعجب کے ساتھ، حیرانی کے ساتھ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ فرقہ جنت میں جائے گا. اس کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہوں گے سب جہنم میں جائیں گے. ما انا علیہ واصحابی. اب جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو کنفیوژن خود بخود ختم ہو جاتی ہے. فلاں صاحب نے کیا کہا، فلاں صاحب نے کیا کہا، کسی کو مت دیکھو، یہ دیکھو نبی کا طریقہ کیا ہے، صحابہ کا طریقہ کیا ہے، بس اسی کے مطابق زندگی لے آؤ، کنفیوژن ختم. اس لیے دوستو بزرگوں، یہ جو دنیا میں بھیڑ نظر آ رہی ہے نا، جدھر ہمارا دل کھینچا چلا جاتا ہے، یہ جہنم میں جانے والا طبقہ ہے. یہ 72 فرقے جہنم میں جانے والے ہیں. نام تو کسی کا نبی نے نہیں بتایا تو میں کیسے بتا سکتا ہوں. بس پہچان یہی ہے کہ جو نبی کے طریقے کو چھوڑ رہا ہے، جو صحابہ کے طریقے کو چھوڑ رہا ہے، یہ جہنمی لوگوں کا طبقہ ہے. اگر ہم سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں تو توبہ کر لیجیے، معافی مانگ لیجیے اور لوٹ آئیے اللہ رسول کے طریقوں پر، صحابہ کے طریقوں پر. اللہ تعالیٰ کامیابی سے نوازنے والا ہے. اس لیے قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. اے ایمان والو اپنے آپ کی فکر کرو. 7ویں پارے کے 4تھے صفحے کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. اے ایمان والو اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اگر تم ہدایت پر ہو، اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو یعنی صحابہ کے طریقے پر ہو اور نبی کے طریقے پر ہو، تو جو گمراہ ہو گئے ہیں وہ تمہیں ذرے کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ گارنٹی لی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 7ویں پارے کے 4تھے صفحے پر کہ گمراہ طبقہ تمہیں ذرے کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم صحابہ کے طریقے پر ہو، نبی کے طریقے پر ہو اور اپنے آپ کی فکر کر رہے ہو. اس دور میں مجھے میری فکر کم ہے، تمہاری فکر زیادہ ہے. وہ انسان ایسا نہیں کر رہا ہے، وہ ایسا نہیں کر رہا ہے. یہ دیکھوں کہ میں کیا کر رہا ہوں. پہلے میں اپنی فکر کروں، اپنے آپ سے شروعات کروں، تو پھر اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. صدق اللہ العظیم. دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی آخرت کی تیاری کے لیے بھی دنیا میں آنا آخرت کو بنانے کے لیے. اور آخرت کیا ہے اس کے بارے میں ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، جو پیدائش سے لے کر موت تک، اس زندگی کے بعد ایک زندگی اور ہے جس کو آخرت کہا جاتا ہے. اس زندگی کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے. اور بارہا یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا کیوں. ایک کم علم اور ناسمجھ انسان یا جو دین کو شریعت کو نہیں جانتا، مسلمان تو ہے لیکن مسلمان ہونے کے بارے میں جو علم ہونا چاہیے وہ علم اس کے پاس نہیں ہے. وہ انسان یہ سوال کر سکتا ہے کہ پھر اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی کیوں؟ جب واپس بلانا ہے تو بھیجا کیوں؟ بالکل عام اور سادہ لفظوں میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، جہنم بنائی.
جنت نیک لوگوں کا، اچھے لوگوں کا ٹھکانہ ہے، جہنم برے لوگوں کا اور نکمے لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بنایا، اتنے سارے انسانوں کو بنایا اور بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، اب سب کو جنت میں پہنچا نہیں سکتے، اور اگر پہنچا دیں تو پھر جہنم کس لیے بنائی، اور اگر جہنم میں پہنچا دیں تو ان کا کیا گناہ ہے جس کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان رکھا کہ جو شخص اس امتحان میں پاس ہو جائے گا اس کے لیے جنت ہے، جو فیل ہو جائے گا اس کے لیے جہنم۔ یہ مختصر لفظوں میں ہم اگر سمجھنا چاہیں تو بات سمجھ میں آ سکتی۔ حالانکہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے دماغوں میں، جن کے ذہنوں میں ان دو لفظوں سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ سوال پہ سوال کھڑے کرتے چلے جائیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ جواب بھی ہے، شریعت میں ہر چیز کا جواب بھی ہے، اور اگر جواب نہیں ملتا تو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ پورا کا پورا دین ہی جواب ہے، اور اگر سمجھ میں نہیں آتا تو اتنا سمجھ لیجئے کہ غلام کو مالک سے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں، جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا ہے، یہ دنیا کا اصول ہے، وہ صحیح کہے تو بھی کرنا ہے، غلط کہے تو بھی کرنا ہے، یہ دنیا کا ضابطہ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو ضابطہ بنایا ہے وہ بالکل صحیح کا ہے، غلط کا نہیں ہے۔ تو انسان اپنی پوری زندگی پر غور کرے کہ یہ رزق جو مل رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے، یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں کون چلا رہا ہے، یہ جو روزانہ دیکھتے ہوئے انگارے کی شکل میں سورج نکل رہا ہے کون نکال رہا ہے، اس زمین کے اندر سے پانی کون نکال رہا ہے، آسمانوں سے بارش کون برسا رہا ہے، یہ دن و رات کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے، اس پر غور کرے۔ انسان ایک بیج زمین میں ڈالتا ہے، جو بیج زمین میں جانے کے بعد سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، بے حیثیت اور بے قیمت ہو جاتا ہے، اسی بیج سے پودا نکلتا ہے اور کئی سارے پھل اس کے اندر لگتے ہیں، تو یہ لگانے والا کون ہے؟ وہی اللہ ہے۔ اسی طرح انسان ہے، میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے اور گندے پانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بہترین اور خوبصورت انسان بنا دیتا ہے، اور یہ انسان بھی کئی مراحل سے گزر کر اس اچھی صورت میں نظر آتا ہے۔ پہلے بیج کی شکل میں تھا، پھر گلے کی شکل میں ہوا، پھر کھایا تو یہ خون کی شکل میں ہوا، اور اس کے بعد ایک گندے پانی کی شکل اس نے اختیار کی، اس کے بعد پھر ایک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں آیا، پھر وہاں سے پرورش پاتے ہوئے یہ ایک انسان کی شکل میں آیا، اور جب دنیا میں آیا تھا تو کوئی اتنا اچھا بھی نہیں تھا، خون میں لطفت تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اس کے قریبی لوگ تھے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، انہوں نے اس کو اچھی طرح پالا، پرورش کی، اور یہ ایک دیکھتا ہوا خوبصورت انسان ہوا۔ اور پھر تھوڑا آگے بڑھا تو طاقت بھی ملی، دماغ بھی ملا، اور ہر چیز اس کی جو ہے کام کرنے لگی۔ جس انسان نے جس چیز پر محنت کی اس چیز میں جو ہے مضبوطی آ گئی۔ کسی نے پڑھائی لکھائی میں محنت کی تو دماغ اس کا تیز ہو گیا، کسی نے جو ہے محنت مزدوری میں وقت لگایا تو اس کے بدن میں طاقت آ گئی، اس کا بدن مضبوط ہو گیا، اور کسی انسان نے جو ہے پہلوانی سیکھی تو وہ پہلوان بن گیا۔ الغرض خلاصہ یہ ہے کہ جو انسان جس چیز پر محنت کرتا رہا اس کی وہ چیز مضبوط ہوگی۔ اب طاقتور کہتا ہے کہ میرے پاس تو اتنی طاقت ہے میں یہ کر سکتا ہوں،
پڑھا لکھا انسان کہتا ہے میرے پاس تو دماغ ہے، میں تو یہ کام کر سکتا ہوں۔ تو ہر ایک انسان اپنی ان چیزوں پر اترانے لگا، اپنی ان چیزوں کو لے کر وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا، اور پھر وہ اپنے وہ دن جبکہ وہ بے حیثیت تھا، بے معنی تھا، بھول گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے، شریعت محمدی کے ذریعے انسان کی حقیقت کو یاد دلایا، اور پورا کا پورا قرآن انسان کی رہنمائی کے لیے، اور جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ہیں اور جو شریعتیں لے کر آئے ہیں وہ ساری کی ساری شریعتیں انسان کی رہنمائی کے لیے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ گزشتہ شریعتیں منسوخ ہو گئی، وہ پہلی امتوں کے لیے تھی۔ اس امت کے لیے جو شریعت ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے، اس کے مطابق جو انسان زندگی بنائے گا اور گزارے گا اس کے لیے کامیابی ہے۔ تو انسان اگر شریعت کو سیکھتا ہے تو وہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھتا ہے۔ آج جبکہ جن کے پاس شریعت نہیں ہے، جن کے پاس صحیح مذہب نہیں ہے، وہ لوگ بھی زندگی گزارنا سیکھ رہے ہیں۔ میرے جملوں پر غور کیجیے گا کہ جن لوگوں کے پاس صحیح مذہب نہیں ہے، جن لوگوں کے پاس رہنمائی کا کوئی سامان نہیں ہے، وہ لوگ بھی زندگی گزارنا سیکھ رہے ہیں اور زندگی کو خوبصورت بنانا سیکھ رہے ہیں، اور اس کے لیے طرح طرح کے طریقے انہوں نے ایجاد کیے، طرح طرح کی جو ہے باتیں انہوں نے ایجاد کی، اور ان باتوں پر اور ان خیالات اور تصورات پر انہوں نے کئی کئی کتابیں لکھی۔ یہاں تک کہ اس دور میں صرف زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے دنیا داروں نے یہ تک کتابوں میں لکھ دیا کہ اگر گھر بنا رہے ہو تو دروازہ کس طرف لگاؤ گے تو اچھا لگے گا، کھڑکی کہاں پر رکھو گے تو اچھا لگے گا، کرسی ہائٹ کتنی کرو گے تو اچھا لگے گا، یہ سب لکھ دیا ہے۔ اور کس دیوار پر کون سا کلر ہونا چاہیے، پنکھا کہاں پر لگنا چاہیے، اور کتنے پنکھے کتنے بڑے کمرے میں ہونا چاہیے، یہ سب لوگوں نے جو ہے لکھا ہے، اور اس پر باقاعدہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ جو کھانا آپ کھاتے ہیں تو کھانے میں ایک دسترخوان پر کتنی پلیٹیں ہونا چاہیے، اور کس پلیٹ میں کون سی چیز ہونا چاہیے، مرچی کہاں رکھی ہونا چاہیے، اچار کہاں رکھا ہونا چاہیے، روٹی کہاں رکھی ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں جو ہے آج لوگ سیکھ رہے ہیں۔ جو سلاد رکھتے ہیں، سلاد میں یہ بتایا جاتا ہے کہ پیاز کہاں رکھنا ہے، ککڑی کہاں رکھنا ہے، اور ٹماٹر کہاں رکھنا ہے، نیبو کہاں رکھنا ہے، اور جو کوتمیر ہے اس کو کس طرح سے کاٹ کر چھڑکنا ہے، یہ سب سکھایا جا رہا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ زندگی خوبصورت ہو جائے، اور اس پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے۔ اب اپنی اس دنیا والی دنیا سے نکل کر موجودہ دنیا کی طرف جائیے، وہاں دیکھیے کہ لوگ ان سب چیزوں میں جس کو ہم کوئی حیثیت نہیں دے رہے ہیں، اس پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اپنی زندگی کے 4-5 سال لگا رہے ہیں، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے اپنا بچپن اور اپنی آدھی جوانی لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد بھی یہ سب چیزیں سیکھنے کے لیے باقاعدہ جو ہے پی ایچ ڈی ہو رہی ہے تاکہ زندگی خوبصورت ہو۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ تو مذہب ہے اور جن کے پاس رہنمائی کا کوئی سامان نہیں ہے، کوئی گائیڈ بک ان کے پاس نہیں ہے، صرف وہ غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تجربات کی روشنی میں وہ جو ہے کام کو انجام دیتے ہیں۔ فلاں سائنٹسٹ کا یہ تجربہ تھا، اب ہمیں یہ کرنا ہے۔ فلاں پڑھے لکھے انسان کا یہ تجربہ تھا، اس نے یہ حاصل کیا ہے اور ہم نے اس سے یہ سیکھا ہے، اب ہمیں یہ کرنا ہے۔ تجربات کی روشنی میں، معلومات کی روشنی میں، مشاہدات کی روشنی میں آج وہ بہت آگے نکل چکے ہیں، جبکہ ان کے پاس کوئی گائیڈ بک نہیں ہے، رہنمائی کا کوئی سامان ان کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے تجربات کی دنیا میں وہ کمال حاصل کیا
کہ آج اس قوم کو جس کے پاس رہنمائیاں تھیں، گائیڈ بک تھی، سمجھانے والے نبی تھے، ایک سچا دین تھا، ایک سچا مذہب تھا، اس کو پیچھے چھوڑ دیا. اور اس کے پیچھے رہنے کی وجہ صرف غفلت ہے، ہوس پرستی ہے، خواہش پرستی ہے. گویا کہ جس کے پاس مذہب نہیں تھا وہ آج مذہب والوں سے اچھی زندگی گزارنا ہے، اور جن کے پاس مذہب تھا، دین تھا، وہ آج لا مذہبیت کی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ دنیا کا سب سے بڑا زوال ہے اس وقت کا کہ آج رہنما قوم غلام بنی ہوئی ہے اور غلامی میں بالکل نچلے درجے میں پہنچ چکی ہے، گویا کہ مظلومیت کی زندگی گزار رہی ہے. تو کیا اس کے پاس دماغ نہیں ہے؟ کیا اس کے پاس اسباب نہیں ہے؟ کیا اس کے پاس رہنمائی کے لیے کتابیں نہیں ہیں؟ کیا پڑھنے والے افراد نہیں ہیں؟ سب کچھ ہے لیکن غفلت ہے. سب کچھ ہے لیکن پھر بھی غفلت ہے. آج مسلمان دین کو لے کر کنفیوژن کا شکار ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کی کنفیوژن کو ختم کر دیا ہے. اور یہ دین تو ہے ہی ایسا کہ اس میں کنفیوژن ہونے ہی نہیں چاہیے. لیکن کنفیوژن پیدا کیوں ہوئی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو ہم نے دین سیکھا ہی نہیں. جس مذہب کو ہم مانتے ہیں اس مذہب کے بارے میں ہم لوگوں کے پاس صحیح علم نہیں ہے، صحیح معلومات نہیں ہے. علم میں تو پھر بھی ٹائم لگتا ہے کہ اس کو ABCD سے الف با سے سیکھنا پڑتا ہے، لیکن معلومات کے لیے تو کوئی محنت بھی نہیں لگتی زیادہ، اور زیادہ وقت بھی نہیں لگتا. تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ معلومات انسان حاصل کر سکتا ہے. اور اگر مستقل وقت نہ دے تو جب زندگی میں جو مرحلہ پیش آئے، جو کام پیش آئے، اس کے بارے میں تحقیق کر لے، معلوم کر لے، اس کے مطابق زندگی گزارے آسانی سے. اگر روزانہ انسان ایک بات سیکھے تو سیکھتے سیکھتے وہ اپنی زندگی میں کئی باتیں سیکھ جاتا ہے، جس کے لیے مستقل اس کو وقت دینے کی ضرورت نہیں تھی. آج ان باتوں سے بھی جو ہے یہ قوم خالی ہو چکی ہے. اور اگر کسی کے پاس معلومات ہے، علم ہے، تو خواہشات کا غلبہ اتنا زیادہ ہے کہ اس معلومات کو یہ خواہشات دبا دیتے ہیں. تو دوستو بزرگوں، میری باتیں اگرچہ تھوڑی مشکل لگ رہی ہوں گی آپ کو، لیکن اگر غور کر لیا ان پر تو یہ آپ کو حقیقت تک لے جائیں گے. آج جو مظلومیت کا رونا ہم رو رہے ہیں اور غلامی کی زندگی جو محسوس کر رہے ہیں، اس کی وجہ دین سے ناواقفیت ہے. اگر ہمیں پتہ ہو راستہ تو پھر کسی سے پوچھیں گے نہیں، ہم خود چلنے کی کوشش کریں گے. اور راستہ نہ پتہ ہو تو پہلے ایک ٹینشن یہی سوار ہو جائے گا کہ کس سے راستہ پوچھیں گے اور کیسے جائیں گے، بڑی پریشانی آئے گی. تو انسان وہیں مرجھا کر رہ جاتا ہے. اور اگر وہ کوشش کر لے کہ چلو اٹھے تو صحیح، کھڑے تو ہوں، راستہ بتانے والا بھی کوئی ملے گا، اور ایک بار کی پریشانی ہے پھر تو ہم خود دوسروں کو راستہ بتانے والے بن جائیں گے. تو پھر آج یہ ایک انسان ہمت کر کے اٹھا ہے، اس کے ساتھ ایک اور اٹھے گا، دھیرے دھیرے معاشرہ صحیح رخ پر آئے گا. لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ نہیں فلاں صاحب کر لیں گے تو اس طرح تو کبھی معاشرہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا، سدھر ہی نہیں سکتا. اور جن لوگوں کے پاس اثر و رسوخ ہے، پاور ہے یا طاقت ہے، وہ چاہے جس اعتبار سے ہو، جسم کے اعتبار سے ہو، مقام و مرتبے کے اعتبار سے ہو، دولت و شہرت کے اعتبار سے ہو، یہ طبقہ اگر صحیح رخ پر آنے کے لیے کوشش کر لے تو جو کمزور طبقہ ہے وہ تو خود بخود ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہے. لیکن اس دنیا میں ایسا بہت کم ہو رہا ہے. آپ نے شاید نہ سنا ہو یا سنا ہو تو بہت کم سنا ہو کہ
کسی مالدار نے اپنی بیٹی کا نکاح بغیر جہیز کے کر دیا، یا تو سنا نہیں ہوگا یا بہت کم سنا ہوگا۔ اب اگر ایک غریب انسان بغیر جہیز کے اپنی بیٹی کا نکاح کر دے تو لوگ کہیں گے اس کے پاس کھائی کیا تو دیتا، تو غریب آدمی ہے۔ اس کے جذبوں کو اور اس کے اس مزاج کو جو اس نے دین سے حاصل کیا تھا، اس تعلیم کو جو اس نے نبی کی تعلیم سے حاصل کی تھی، لوگ جو ہے مذاق اڑائیں گے اور اس طرح سے اس کے جذبے کو کچل کر رکھ دیں گے۔ پھر کوئی انسان یہ ہمت نہیں کرے گا کہ وہ اپنی بیٹی کو بغیر جہیز کے رخصت کر دے، یہ ہمت نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کوئی مالدار آگے بڑھے، کوئی ایسا انسان جس کے پاس پاور ہو، وہ آگے بڑھے اور وہ کہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح سنت کے مطابق کروں گا، شریعت کے مطابق کروں گا، تو لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ اس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ صاحب وہ غریب تھا، اس کے پاس کھائی کیا تو دیتا، اس سے کوئی یہ نہیں کہے گا۔ پھر اس طرح سے معاشرہ صحیح رخ پر آئے اور بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن خواہشات اتنی زیادہ ہیں کہ وہ صحیح تعلیم کو، صحیح معلومات کو دبا دیتی ہیں اور خواہشات ابھر کے سامنے آتی ہیں۔ اگرچہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی غلامی ہے، یہی غلامی ہے جو انسان کو مدہوش کیے ہوئے، یہی غلامی ہے جس کی وجہ سے انسان مظلوم بنا ہوا ہے۔ آسان اس لیے ہے کہ اللہ نے لڑکی بھی دی ہے، لڑکا بھی دیا ہے، تو جو انتظام انسان لڑکی کے لیے کر رہا ہے وہ لڑکے کے لیے کرنا شروع کر دے، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ جہیز آپ لڑکی کے لیے خریدتے ہیں، لڑکوں کے لیے خریدنا شروع کر دو۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کرتے نہیں ہیں، اور نہ کوئی انسان آگے بڑھتا ہے۔ جب یہ تعلیمات اور یہ اس طرح کا عمل معاشرے میں آئے گا تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ معاشرہ سدھرے گا۔ اور ایک بات بہت اچھی طرح یاد رکھنا، اسی زمانے میں لڑکیاں مظلوم تھیں، مجبور تھیں۔ آج یہ سمجھ لیجیے 80% یہی عورتیں، یہی لڑکیاں جن کو ہم نے مظلوم بنا رکھا تھا، چاہے جس وجہ سے ہو، اپنے پاور کی وجہ سے ہو یا اپنے آدمی ہونے کی وجہ سے ہو، اب یہ جو ہے ظالم بن چکی ہے۔ اس وقت معاشرے پر اگر آپ نظر رکھتے ہوں یا آپ حقیقت کو جانتے ہوں تو یہ بات آپ کو پتہ ہوگی کہ پہلے آدمی عورت پر ظلم کرتا تھا، اب عورت آدمی پر ظلم کر رہی ہے۔ 100% نہیں کہا میں نے، لیکن آپ کو یہ چیز زیادہ نظر آ رہی ہوگی۔ پہلے آدمی ظالم تھا، جہیز بھی لیتا تھا، اس کے بعد مارتا بھی تھا، اور اب جو عورت ہے جہیز لے کر تو آ جاتی ہے، لیکن جتنا لے کر آئی ہے نا اتنا وصول بھی کر لیتی، سنتی نہیں ہے کسی کی۔ آج وہ عورت ظالم بن چکی ہے اور زندگی کا جو چین و سکون تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور آگے چل کر یہ بات اور بڑھے گی، معاشرہ اور تباہ ہوگا، زندگیاں اور تباہ ہوں گی۔ پیار و محبت زندگی سے نکل چکا ہے، نکلنے جا رہا ہے، جو آگے چل کے نکل جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معلومات ہے، دینی تعلیم ہمارے پاس ہے، لیکن اس کو عملی جامہ ہم نہیں پہنا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ نبی کی تعلیم پر عمل کریں۔ ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں، سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، یا اپنے گھر کے افراد کو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم نے ان سب کی طرف دیکھا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھا۔ اگر دیکھا ہوتا اور کوشش کی ہوتی تو اللہ اسباب پیدا کرتا اور ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہوتا۔ تو دوستو بزرگو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس میں کنفیوژن نہیں ہے۔ کنفیوژن کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں، اور معلوم اگر ہو جائے
اور معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ جو معلومات ہے اس کے مطابق تربیت ہو جائے تو پھر سب آسان ہے، کنفیوژن پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اور کنفیوژن ختم کرنے کا ایک اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ سن لیجئے، اس کے بعد بات ختم کر دوں۔ آپ نے فرمایا، اور یہ حدیث آپ نے بہت زیادہ سنی ہوگی، کہ اس امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ کتنے؟ 73 فرقے ہوں گے۔ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، اور صرف ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث تو سن رکھی ہوگی نا آپ نے۔ صحابہ اکرام فوراً تعجب کے ساتھ، حیرانی کے ساتھ پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ، وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ فرقہ جنت میں جائے گا، اس کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہوں گے سب جہنم میں جائیں گے۔ ما انا علیہ واصحابی۔ اب جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو کنفیوژن خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ فلاں صاحب نے کیا کہا، فلاں صاحب نے کیا کہا، کسی کو مت دیکھو، یہ دیکھو نبی کا طریقہ کیا ہے، صحابہ کا طریقہ کیا ہے، بس اسی کے مطابق زندگی لے آؤ، کنفیوژن ختم۔ عالم صاحب نے، مفتی صاحب نے کیا کہا، چھوڑو اس کو، نبی کا طریقہ دیکھو، صحابہ کا طریقہ دیکھو۔ حالانکہ عالم صاحب اور مفتی صاحب اور امام صاحب بھی یہی بتائیں گے جو اللہ اور رسول کا طریقہ ہے، جو نبی کا طریقہ ہے، جو صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو یہ کنفیوژن ختم کرنے کا اصول نبی نے بتا دیا کہ جو میرے طریقے پر ہوگا، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، یہ جو دنیا میں بھیڑ نظر آ رہی ہے نا، جدھر ہمارا دل کھینچا چلا جاتا ہے، یہ جہنم میں جانے والا طبقہ ہے۔ یہ 72 فرقے جہنم میں جانے والے ہیں۔ نام تو کسی کا نبی نے نہیں بتایا، تو میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ بس پہچان یہی ہے کہ جو نبی کے طریقے کو چھوڑ رہا ہے، جو صحابہ کے طریقے کو چھوڑ رہا ہے، یہ جہنمی لوگوں کا طبقہ ہے۔ اگر ہم سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں تو توبہ کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے، اور لوٹ آئیے اللہ رسول کے طریقوں پر، صحابہ کے طریقوں پر۔ اللہ تعالیٰ کامیابی سے نوازنے والا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کی فکر کرو۔ 7ویں پارے کے 4تھے صفحے کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو، اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو، یعنی صحابہ کے طریقے پر ہو اور نبی کے طریقے پر ہو، تو جو گمراہ ہو گئے ہیں وہ تمہیں ذرے کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ گارنٹی لی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 7ویں پارے کے 4تھے صفحے پر، کہ گمراہ طبقہ تمہیں ذرے کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم صحابہ کے طریقے پر ہو، نبی کے طریقے پر ہو اور اپنے آپ کی فکر کر رہے ہو۔ اس دور میں مجھے میری فکر کم ہے، تمہاری فکر زیادہ ہے۔ وہ انسان ایسا نہیں کر رہا ہے، وہ ایسا نہیں کر رہا ہے، یہ دیکھوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ پہلے میں اپنی فکر کروں، اپنے آپ سے شروعات کروں، تو پھر اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارنے والا بنائے، صحابہ کرام کے طریقوں پر زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ رسم و رواج سے، خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا